السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ رزق کی تلاش میں اپنے ملک سے دور دراز مشقتوں میں پہنچے، مشقتوں میں کمائیاں کی، کیا اس پر بھی کوئی اجر ہے یا صرف نماز پڑھنے کا اجر ہے اور روزہ رکھنے کا اجر ہے اور حج کرنے کا، تبلیغ کرنے کا، ذکر کا، تلاوت کا، اس کا اجر تو ہمیں معلوم ہے، لیکن جو آپ اتنا دور دراز سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، اس پر بھی کوئی اللہ نے اجر رکھا ہے یا مشقت بیگار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من امسا کالا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے عیال کے لیے حلال کمانے میں، حلال کی شرط ہر جگہ آئے گی، تو اس شرط سے جھوٹ نکل گیا، خیانت نکل گئی، دھوکہ نکل گیا، فراڈ نکل گیا، فریب نکل گیا، کہ اگر اس کی کمائی میں، کام میں، جس ذریعے سے بھی وہ روٹی کما رہا ہے، اگر اس میں جھوٹ ہے تو اللہ کی رحمت سے نکل گیا، اگر اس میں دھوکہ ہے تو اللہ کی رحمت سے نکل گیا، اگر اس میں خیانت ہے تو اللہ کی رحمت سے نکل گیا، اگر اس میں فراڈ ہے تو یہ سب کچھ کمائی اس کے لیے مزید بہت خوفناک پکڑ کا سبب بن جائے گی۔ لیکن اگر رزق حلال ہے، چاہے یونان میں ہے، چاہے امریکہ میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو اپنے بچوں کو یا اپنے ماں باپ کو حلال کھلانے کے لیے مزدوری کرتا ہے اور شام کو وہ تھک کے واپس آتا ہے، تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو حلال کمانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، تو ہمارے نبی کی نظر پاک ان کے ہاتھ پر پڑی، ہاتھ ان کا بڑا سخت اور اس پر نشان بنے ہوئے، جو لوگ کام کرتے ہیں کسی کا، کدال کا، تو ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں سخت سخت۔ تو آپ نے یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا، سعد یہ تیرے ہاتھوں پہ کیا نشان ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں صبح سے شام تک اپنے باغ میں کام کرتا ہوں، مشقت اٹھاتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں، تو وہ کام کر کر کے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے اس کا بوسہ لیا، ایسے چوما، اور پھر فرمایا، بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک اگر آپ احتیاط کر لیں کہ دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، فراڈ نہ ہو، اور اس کے ساتھ فرائض پورے ہوں، نماز نہ چھوٹے، رمضان کا روزہ نہ چھوٹے، اگر کچھ رزق جمع ہے تو زکوٰۃ نہ چھوٹے، تو روزانہ آپ صبح سے شام تک جب تھک کو کر جاتے ہیں تو آپ کے اس دن کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک کوئی اولیاء کرام میں سے تھے، انہوں نے شادی نہ کی، جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ان کو ان کے مرید نے دیکھا، تو انہوں نے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟
تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے میری بخشش فرما دی. لیکن ایک مسلمان شادی شدہ اپنے بچوں کو، بیوی کو حلال کھلانے میں جو تکلیف اٹھاتا ہے، اس پہ جو اللہ نے درجے رکھے ہیں اس کی مجھے ہوا بھی نہیں کرتی. تو مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے اگر اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق، اور ہر عمل اس کا گناہ ہے اگر اللہ کے نبی کی ترتیب کے خلاف ہو. عبادت بھی نبی کی ترتیب کے خلاف کرے گا تو گناہ ہو جائے. 2 کے 4 سجدے شروع کر دے، 1 کے 2 رکوع شروع کر دے تو نماز الٹا گناہ بن جائے گی. اور صحیح تولتا ہو، سچ بولتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، تو اس کا دکان پہ بیٹھنا ہی شام کو سارے گناہ صاف ہو کے گھر جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایک وی آئی پی جگہ ہے. جنت تو خود وی آئی پی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی مٹی سے، گارے سے، پتھر سے، چونے سے، لوہے سے، تانبے سے، پیتل سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو سب سے گھٹیا قسم کی چیز جو استعمال کی ہے وہ سونا اور چاندی ہے. اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی ہے، ایک موتی کی ہے. اور ہم سیمنٹ استعمال کرتے ہیں. جنت کے گھروں میں سیمنٹ مشک ہے اور گھاس زعفران ہے، اور چھت اللہ کا عرش ہے. اللہ کا عرش اس کی چھت ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دریا، پانی کے کڑوے بھی، سمندر میٹھے بھی، وہاں دودھ کے دریا، شہد کے دریا، شراب کے دریا، پانی کے دریا بہا دیے. پھر عینان تجریان، بہتے ہوئے چشمے، عینان نضاختان، ابلتے ہوئے چشمے. پھر کاس من معین، ایسی شراب کہ جس کا یوں گلاس میں انگلی ڈالے ایسے، پھر اس کو باہر نکالے تو قطرہ لگے گا تھوڑا سا یہاں. پھر یہ کہاں بیٹھے؟ آسمان پر. آسمان اتنی دور ہے کہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا. آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو ایسے نیچے کر دے تو اس کے یہاں جو قطرہ لگا ہوا ہے اس کی خوشبو سے پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. پوری کائنات. وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ، دنیا کی شراب میں کیا ہے؟ سر درد ہوتا ہے، سر چکراتا ہے، الٹیاں آتی ہیں. اور جنت کی شراب میں کیا ہے؟ لا يصدعون عنها، سر نہیں چکرائے گا، سر درد نہیں ہوگا. ولا هم ينزفون، بے ہوش ہو کے گرے ہوئے نہیں ہوں گے. اور 3 اللہ تعالیٰ نے وہاں محفلیں بتائی ہیں. محفلیں، 3 محفلیں. یہاں کی زبان میں بار روم، 3 بار روم ہیں. پہلے تو یہ اعلان ہوگا جو دنیا میں نہیں پیتے تھے تشریف لائیں، جو دنیا میں نہیں پیتے تھے تشریف لائیں. آج ان کو جنت کی شراب پلائی جائے گی. پھر جیسے جیسے ان کے مقام ہیں ویسے ویسے وہ 3 کیٹیگریز ہیں. 3 محفلیں ہیں. ایک محفل تو ایسی ہوگی، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ ان کے ایک طرف سراہی ہوگی، ایک طرف جام ہوگا. وہ خود ڈالیں گے اور پئیں گے، خود ڈالیں گے پئیں گے. یہ صرف درجہ بندی کو بتانے کے لیے ہے، ورنہ ہر جگہ نوکر بھی ہیں، خدام بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن صرف 3 کیٹیگریز مرتبے کے لحاظ سے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرق ہمیں سمجھایا کہ جو نیچے والی جنت ہے ان کا پینے پلانے کا نقشہ بیان کیا ہے کہ وہ خود ڈالیں گے اور پئیں گے. اس سے جو اوپر وی آئی پی جنت ہے اس میں ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. اس میں ہوگا کہ وہ خود نہیں ڈالیں گے، ان کو ڈال کے پلانے والے پلائیں گے. کون؟ فرشتے پیش کریں گے. کون؟ جنت کے نوکر پیش کریں گے. کون؟ جنت کے غلام پیش کریں گے.
کون جنت کی خوبصورت لڑکیاں پیش کریں گی، اور وہ جو جنت کی لڑکی کے ہاتھ میں جام ہوگا، بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ، میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے وہ ہاتھ کیسے ہوں گے جو تمہاری طرف بڑھیں گے۔ وہ ہاتھ جس میں وہ جام ہوگا، اس ہاتھ کی انگلی کا یہ ایک فنگر ٹپ، یہ پورا میرے نبی نے فرمایا اگر اتنی جگہ وہ سورج کو یوں کر کے دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا پورا ہاتھ کیسا ہوگا؟ پھر ابن عباس نے فرمایا تو پھر اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ تو جب وہ اس کو پیش کرے گی تو اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، ایک جوڑا نہیں ہوگا۔ اس کا قد 130 فٹ ہوگا۔ تم پریشان ہو گئے ہو کہ 5.5 فٹ نال کی بنے گا، پھر تو بغل جی پا لے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ڈرو نہیں، تم سب ایک جیسے ہوگے، سب 130 فٹ کی ہائٹ پہ ہوں گے۔ اور یہ جو پیش کرنے والی لڑکی ہے، اس کے جو 130 فٹ کو آپ تصور میں لو، بڑے سے بڑا مینار 130 فٹ کا مشکل سے ہوتا ہے۔ سر کی چوٹی سے بال چلیں گے اور آبشار کی طرح پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، ایسے کھلے ہوئے بال، ان بالوں میں موتی لگے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ جو پہنے گی لہنگا، جو شادی والی رات لڑکیاں پہنتی لہنگا، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اور جب وہ یوں ایک قدم بڑھائے گی اس کو وہ جام پیش کرنے کے لیے، تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامد کو دکھائے گی۔ 1,00,000۔ اگر موت ہوتی تو یہ مر جاتے، وہ پیش کرے گی۔ لیکن ایک وی آئی پی جگہ ہے، اولا، اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس۔ یہ جو میں آپ کو جنت بتا رہا تھا یہ عام جنت ہے، اس میں جنت الفردوس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خود میں ڈیزائن ساری خود کی ہے۔ نیچے والی جنت کن فکان، ہو جا ہو گئی، ہو جا ہو گئی، ہو جا ہو گئی۔ لیکن جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے کہا یہ میں خود بناؤں گا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ تو کیا چیز بنی ہوگی؟ پھر اس میں ایک خصوصیت یہ ہے، جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک اللہ روزانہ اسے 5 دفعہ پہلے سے زیادہ ڈیکوریٹ کرتا ہے، خوبصورت کرتا ہے۔ وہ کیا چیز بن گئی؟ یعنی میں کبھی کبھی بالکل پاگل ہو جاتا ہوں کہ ایک ہال ہے، ہم اس کو خوبصورت بنانے کے لیے شروع ہو جائیں، 1 سال لگ جائے گا، 2 لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے، 4 لگ 10 سال لگ جائیں گے۔ 10 سال کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی مزید کچھ کرنے کی۔ ایک لڑکی کا ہم میک اپ کرتے ہیں 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، جو بیوٹی پارلرز ہوتے ہیں، تو ایک سطح پر آ کر وہ بیوٹیشن کہتی ہے اس سے آگے نہیں ہو سکتی، اس سے آگے کریں گے تو وہ بدصورت ہو جائے، پورا پاؤڈر کا ڈبہ ہی منہ پہ ڈال دو تو اس کا کیا بنے گا۔ تو اب آپ تصور فرماؤ، اللہ نے جنت الفردوس میں ایک لڑکی کو پیدا کیا ہے، ایک درخت کو پیدا کیا، ایک گھر کو بنایا، ایک نہر کو چلایا، ایک پودے کو لگایا، ایک پھل کو لگایا، ایک پھول کو لگایا، ایک جانور بنایا، ایک پرندہ بنایا، ایک نہر بنائی، ایک تخت بنایا، ایک پردہ لٹکایا، ایک قالین بچھایا، جی ایک کلی کھلائی۔ اب اس کو سوچتے جاؤ، جس دن اسے بنایا اس دن سے آج تک روزانہ پہلے سے 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر رہا۔ کیا چیز بن رہی؟ اور خوبصورتی کیا کر رہا ہے؟ میک اپ کر رہا ہے؟ نہیں، اپنے چہرے کی تجلی ڈالتا رہو، یوں ہو جاتی، یوں ہو جاتی۔ ہاں، اس وی آئی پی جنت میں جو محفل ہوگی پینے پلانے کی، وہاں پلانے والے نوکر نہیں ہوں گے، پلانے والے حوریں نہیں ہوں گی، خود نہیں پئیں گے۔ وہاں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہے، اللہ خود پیش کرے، میرا بندہ میرے ہاتھ سے بھی، میرے ہاتھوں سے بھی۔ یہ صلہ ہے تیرا دنیا میں حرام چھوڑنے کا، غلط چھوڑنے کا۔ اس وی آئی پی جنت میں ایک اور وی آئی پی جگہ ہے، خود اس میں ایک اور وی آئی پی جگہ ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی؟
میرے نبی نے فرمایا وہاں 3 آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں۔ 3 قسم کے آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں۔ پہلا کون ہے؟ عدل کرنے والا حاکم، عدل کرنے والا حاکم، جس نے عدل کیا، عدل کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا کون ہے؟ ذو رحم وصول، رشتہ دار برا سلوک کرتے رہے اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا کرتا رہا۔ اس نے یہ نہیں کہا او کی جان جان اسی کیوں نہ کریے، اس نے یہ ساری زندگی نہیں کہا وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیوں نہ کریں، ہم کوئی چھوٹے باپ کے ہیں، جو بولے گا بولیں گے، جو نہیں بولے گا نہیں بولیں گے، جو سلام کرے گا کریں گے، جو نہیں کرے گا نہیں کریں گے، جو حال پوچھے گا پوچھیں گے، جو نہیں پوچھے گا نہیں پوچھیں گے۔ جو ایسا پاگل نہ بنا، بلکہ ہر حال میں وہ توڑتے رہے یہ جوڑتا رہا، وہ ٹھکراتے رہے یہ جھکتا رہا۔ تو میرے نبی نے فرمایا وی آئی پی میں وی آئی پی جنت ہے، ایک دوسرا یہ جائے گا۔ تیسرا کون جائے گا؟ ذو عیال صبور، جس نے اولاد کو حلال کما کے کھلایا، حرام نہ کھلایا، اور تکلیف سہتا رہا، جھوٹ نہیں بولا، رشوت نہیں لی، دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا، اور صبر کرتا رہا۔ تو تیسرا وہ نہ شہید جا رہا ہے، نہ مولانا صاحب جا رہے ہیں، نہ پیر صاحب جا رہے ہیں، نہ بزرگ اور ولی صاحب جا رہے ہیں، نہ امام مسجد جا رہا ہے، نہ مجاہد جا رہا ہے، نہ غازی جا رہا ہے، نہ مبلغ جا رہا ہے، نہ محدث جا رہا ہے، نہ مفسر جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ تینوں وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ بھلا کیا۔ ایک جس نے رعایا کے ساتھ بھلا کیا، عدل دیا، ایک جس نے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا کیا، ان کے تعلق توڑنے کے باوجود ان سے تعلق جوڑا، اور ایک جس نے اپنے بچوں بیوی کا بھلا کیا، انہیں حلال کھلایا، حرام نہ کھلایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے 3 بر اعظم پہ حکومت کی، 3 بر اعظم، اور جب وہ گورنر تھے تو 100 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا جب وہ سفر کرتے تھے۔ اور جب وہ 3 بر اعظم کے حکمران بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خلافت راشدہ کا دور دوبارہ دکھایا لوگوں کو۔ 3 بر اعظم کی حکومت، اور گھر میں آتے ہیں اور بیوی کہتی ہے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، عید آ رہی ہے، عید پہ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے کپڑے بناتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، بیگم کہتی ہے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، عید آ رہی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میرے پاس پیسے کوئی نہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ وہ تھا کہ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا ایک آدمی نہیں تھا۔ وہ دور تھا عمر بن عبدالعزیز کا۔ اپنے گھر کا حال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ اب دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، بیت المال اتنا بھرا پڑا ہے، اس لیے کہ لوگ زکوٰۃ لینے والے تھے نہیں، تو ساری زکوٰۃ بیت المال میں اکٹھی ہوئی، اور حکومت کے جو جتنے اس وقت کمائی کے فنڈ تھے، جتنے بھی وسائل، وہ سارے بیت المال میں اکٹھے ہوتے تھے، اور اس سے 1 روپیہ نہیں لے رہے۔ تو ان کو بیوی نے مشورہ دیا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی جو تنخواہ ہے ایڈوانس دے لیں، میں اس سے کپڑے بنا لوں، اور گھر کا چولہا میں مزدوری کر کے چلا لوں، میں گھر میں بیٹھے بیٹھے مزدوری کر لوں، میں اس سے گھر کا چولہا چلا لوں۔ حضرت عمر نے کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ تو باہر گئے اور اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، ان کے وزیر خزانہ کا نام تھا مزاحم۔ ان سے فرمانے لگے بھئی ہمیں اگلے مہینے کی ہماری جو سیلری ہے، تنخواہ ہے، ہمیں ایڈوانس دے دو، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ تو اس نے کہا امیر المومنین آپ مجھے لکھ کے دے دو، آپ 1 مہینہ زندہ رہو گے، میں دے دیتا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز چپ ہو کے گھر واپس آئے اور فرمایا، فاطمہ بیوی کا نام تھا، میرے بچوں سے کہہ دو میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتی۔ عید کی نماز پڑھائی، شاہی خاندان ملنے آ رہا ہے بڑی پوشاکوں میں، حشم قدم میں، بچے آئے اسی پرانے کپڑوں میں، تو حضرت عمر رونے لگے۔
تو فرمانے لگے میرے بچوں آج تو میں اپنے باپ پہ گلا تو ہوگا کہ کپڑے کا ایک جوڑا ہی لے کے نہ دیا۔ تو ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے پہلے فوت ہو گئے تھے، انہوں نے فرمایا نہیں ابا جان آج ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی، ہمارا سر اونچا ہے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ، ایک بڑے عالم ہیں جو ان کا جنازہ بھی پڑھایا، قبر میں بھی اتارا۔ فرمایا کہ رجا، میں نے عبد الملک جو ان کا چاچا تھا اور بنو امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا، میں نے جب اس کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کو کھولا تو میں نے دیکھا اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا اور رنگ اس کا کالا پڑ گیا تھا۔ پھر میں نے ولید اس کا بیٹا تھا، اس کو قبر میں اتارا تو میں نے اس کا کفن کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا، رنگ کالا پڑ گیا تھا۔ پھر میں نے سلیمان وہ بھی عبد الملک کا بیٹا تھا، میں نے اس کو قبر میں اتارا، اس کا میں نے کفن کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا اور رنگ کالا پڑ گیا تھا۔ بلکہ سلیمان کی میت جب قبر کے قریب لائے اور اس کو اٹھانے لگے تو اس کا جسم ہلنے لگا تو سلیمان کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ان ظالموں کو بتا دو تمہارا رب سویا ہوا نہیں ہے، جاؤ جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو۔ یہاں تو حسین جیسوں کے ساتھ نیزوں پہ چڑھ گئے، میں دیکھتا رہا، یزید جیسے تخت پہ بیٹھے میں دیکھتا رہا، اہل بیت کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے میں دیکھتا رہا، ان کی پاک معصوم بیٹیوں کو گھسیٹا گیا میں دیکھتا رہا، ابن زیاد اور شمر لعین جیسے حکومت کے تخت پر بیٹھ کے سرداری کرتے میں دیکھتا رہا۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کر کہنے لگے بخت بخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ یہ دنیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ عزت اور ذلت کے یہاں معیار نہیں ہے، کامیابی ناکامی کے یہ معیار نہیں ہے، مال کا آنا اور جانا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، میں نے اللہ کو راضی کیا کہ ناراض کیا، میں نے اللہ کا رسول کو راضی کیا کہ ناراض کیا۔ پھر یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے سر یزید کے سامنے پڑا ہوا ہے اور یزید منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے اور زید بن ارقم تڑپ کے کہتے ہیں ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا، میں نے ان پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ یہ امتحان ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے مال بنا لیا ہے، یہ دیکھو بنایا کیسے ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، بتا دو ظالموں کو تمہارا رب نہ سویا ہے نہ غافل ہے۔ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، وما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں، لا یضل ربی، غلط فیصلے نہیں کرتا، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں، سواء منکم من اسر القول، زور سے بولو، ومن آہستہ بولو، ومن جہر بہ، زور سے بولو، وہ تمہارا رب سنتا ہے، ومن هو مستخف باللیل، دن کی رات کے اندھیروں میں کرو جو کرو تیرا رب دیکھتا ہے، وصارب بالنہار، دن کے اجالوں میں کرو جو کرو تیرا رب دیکھتا ہے، انہا ان تک مثقال ذرۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ جاؤ جاؤ یونان کی غاروں میں بیٹھ کے منہ کالے کرو، یا ہواؤں میں اڑ کر اللہ سے بغاوت کرو، یا زمین میں تہ خانے بنا کر اپنے رب سے بغاوت کرو، تیرے رب کی وہ آنکھ جو نہیں سوتی دیکھ رہی ہے، دیکھ رہا ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، تین کٹھے ہو جاؤ پردے گرا دو، گنڈیاں لگا دو، چوتھا اللہ ہے، کدھر بھاگو گے؟ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، پانچ کٹھے ہو جاؤ چھٹا اللہ ہے۔
اللہ ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا يصنعون. جاؤ جاؤ، رب کی دھرتی سے نکل سکتے ہو، رب کی فضاؤں سے نکل سکتے ہو، چاند تاروں سے آگے جا سکتے ہو، مشرق اور مغرب کے کناروں سے نکل سکتے ہو، شمال و جنوب کو پار کر سکتے ہو، کیا اپنی موت سے لڑ سکتے ہو، کیا قبر میں جانے سے منکر ہو سکتے ہو، کیا کیڑوں کی غذا بننے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو، کیا منکر نکیر کو ٹیکنالوجی سے قبر سے دھکا دے سکتے ہو، کیا اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو، کیا اللہ کی جہنم کو فائر بریگیڈ سے بجھا سکتے ہو، کیا اللہ کا سامنا کھڑے کرنے سے رک سکتے ہو؟ اللہ کو سے ہٹ جاؤ، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر سکتے ہو؟ اس حال میں مر گئے تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے نبی کو؟ ادھر حسین کا کٹا ہوا سر آئے گا، ادھر یہ آئے گا جی بچوں کے لیے جھوٹ بھی بولا، عیاری بھی کی، مکاری بھی کی. کہ ظالم تجھے میرا حسین نظر نہ آیا؟ اس نے تو سر کٹا دیا تھا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. زندگی موت کا کھیل یہ کوئی کبڈی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا، اس کے پیچھے ایک نظام ہے، ایک زندگی ہے جو آ رہی ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے، تیرے رب کو قریب نظر آتا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پتنگوں پروانوں کی طرح اڑتے نظر آؤ گے. غافل نہیں میرا رب، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. فرمایا رجا میں قبر میں جا رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. بچوں کو کپڑے نہیں لے کے دیے، 3 بر اعظم میں بھوکا کوئی نہیں تھا، گھر میں چراغ نہیں جلے، 3 بر اعظم میں کسی کے گھر میں اندھیرا نہیں تھا. اپنے آپ کو پیس دیا، بچوں کو حلال کھلایا، حکومت میں عدل کیا، انصاف کیا. جب ان کا انتقال ان کے سالے آ گئے، مسلمہ بن عبد الملک، امیر المومنین، بچوں پہ کیا ظلم کر کے جا رہے ہو؟ کہا کیا؟ کہ 1 پیسہ نہیں چھوڑ کے جا رہے ہو، تیرے بعد کیا کریں گے؟ کہنے کہ اٹھاؤ مجھے، بٹھاؤ، بٹھا دیا. کہ مسلمہ حرام کھلایا نہیں، حلال تھا. کیا بات، حرام کھلایا نہیں، حلال تھا. اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے، اگر یہ نافرمان ہوں گے تو مجھے ان کی نافرمانی کی پرواہ ہے. اور اپنے بچوں کو بلایا، ان کو دیکھ کر رونے لگے. 12 بچے تھے. کہنے کہ میرے بچوں، میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک یہ تھا کہ میں اللہ کو ناراض کر کے تمہارے لیے مال جمع کرتا، ایک یہ تھا میں اللہ کو راضی کر کے تمہارے لیے اپنے لیے جنت کا راستہ بناتا. میں اللہ سے نہیں لڑ سکتا. جب دکھ آئے تو اللہ کو پکارنا، شاہ رخ سے زیادہ قریب پاؤ گے. شام بن عبد الملک مرا، 10 لاکھ درہم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے مرا، اور 30 سال کے بعد اس کے بچے مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے. اور عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کو فقیر چھوڑ کے مرا، اور 30 سال کے بعد اس کے بیٹے 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے. 100 گھوڑے. جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے قریب کیا، سلیمان کا میں نے بتایا کیا ہوا اس کے ساتھ. عمر کے ساتھ کیا ہوا؟ جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا تو آسمان سے ایک پرچہ ایسے آیا. سب دیکھ رہے ہیں، ایک پرچہ آ رہا ہے، ایک پرچہ آ رہا ہے، اور آ کر عمر کے سینے پر گرا. تو انہوں نے پرچہ اٹھایا، کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر. دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. لوگو سن لو، اللہ نے عمر کو جہنم سے آزاد کر دیا.
3 بر اعظم کی بادشاہی. یہ پروانہ کس وجہ سے ملا؟ تہجد سے نہیں، تلاوت سے نہیں. یہ پروانہ ملا عدل سے. یہ پروانہ ملا اولاد کو حلال کھلانے کی وجہ سے. یہ پروانہ ملا لوگوں کے میں انصاف زندہ کرنے سے. تو میرے بھائیو، یہ مختصر زندگی ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان وہ زندگی لایا ہوں، میرے پیچھے چلو گے تو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. جو ہمارے اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں مختلف جگہ. یہ پورا ایک مضمون ہے. تو کیوں اٹھائی ہیں، کون سی اٹھائی ہیں، کیسے اٹھائی ہیں؟ قرآن کی قسموں میں سب سے خوبصورت قسم، قرآن کی قسموں میں سب سے خوبصورت قسم، جتنے قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں سب سے خوبصورت قسم فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اوئے ہوئے، میں کیسے اس کا آپ کو ترجمہ سمجھاؤں جو اس میں اظہار محبت ہے. کیسے کہ خود ہے رب محمد، خود ہے قسم ایسے اٹھا رہا ہے جیسے آپ کوئی اور ہے تو رب محمد کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. یہ اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ غیر بن کر قسم اٹھائے، غیر بن کر. مجھے تیرے رب کی قسم، یونان والوں کو بتا دے تیری مانیں گے تو کامیاب ورنہ ہلاک ہو جائیں گے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ کی مانیں گے تو کام. ارے بھائیو، یہ بات تو جانور بھی جانتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی مانو گے تو کامیاب. ایک بدو گزرا، آپ کی محفل لگی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی جو میں کہتا ہوں نبی ہے، جو کہتا میں نبی ہوں. تو گوہ جانتے ہیں نا، گوہ پاکستان والے تو سمجھ گئے ہوں گے. گوہ ایک جانور ہے، چھپکلی نہیں ہوتی ہے جو اس سے کوئی 15-20 گنا وہ بڑا ہوتا ہے جانور، بہت بدصورت، وہ خوفناک. یہ عرب کھاتے تھے، اسلام سے پہلے عرب کھاتے تھے. تو وہ اس کو شکار کر کے لے جا رہا تھا، مری ہوئی. کہا اچھا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ کہاں. تو اس نے گو کو رسی سے باندھا تھا، اتارا یوں پھینکا آپ کے سامنے اور کہنے لگا یہ گوہ اگر کہہ دے تو نبی ہے پھر میں تجھے مان جاؤں. اب اس کو یہ یقین ہے کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا، جانور کیسے بولے گا؟ جانور تو زندہ نہیں بولتا تو مرا ہوا کیسے بولے گا؟ وہ یوں پڑی ہوئی تھی. تو آپ نے اس کو ایک نظر دے کر کہا یا ضب. ضب عربی میں گوہ کو کہتے. تو اس نے پہلے آنکھیں کھولی پھر یوں سر اٹھایا، کہ لبیک و سعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میری قسمت جاگ اٹھی کہ آپ نے مجھے پکارا. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، کیا خطاب دیا ہے. ہم نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا معبود، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو گوہ نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پہ، سلطنت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں. والنجم اذا ہوا، یہ وہ ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ وہ ہے. وما ينطق عن الہوا، یہ ہے محمد الرسول اللہ. ان هو الا وحی یوحا، یہ ہے محمد الرسول اللہ. والضحی، یہ واللیل اذا سجا، یہ ہے میرا نبی. ما ودعک ربک وما قلا، یہ ہے میرا نبی. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے میرا نبی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ہے آپ کا نبی.